عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے تلخیص نگاری۔ سال اول کے اردو لازمی کے پرچے میں تلخیص نگاری کا سوال لازمی سوال کے طور پہ آتا ہے، جس کے 10 نمبر دیے جاتے ہیں، 2 نمبر اس کے عنوان کے اور 8 نمبر تلخیص کرنے کے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں خلاصہ نویسی یا تلخیص نگاری کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ موجودہ زمانے میں انسان کی زندگی جس طرح مصروف ہو گئی ہے اور کاموں کا بے پناہ ہجوم ہے، اس کے پیش نظر تحریر میں اختصار سے کام لینا، یعنی واقعات وغیرہ کی تلخیص کرنا پڑتی ہے، اور غیر ضروری باتوں کو ضروری سے علیحدہ کرنا پڑتا ہے۔ بات کہنے کا جو ڈھب ہو تو ہزاروں باتیں ایک ہی بات میں کہہ جاتے ہیں کہنے والے۔ خلاصہ نویسی یا تلخیص نگاری کو انگریزی میں سمری کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کسی طویل عبارت کو اختصار کے ساتھ اس طرح لکھنا کہ اس کا کوئی اہم نقطہ چھوٹنے نہ پائے، گویا خلاصے کی طوالت اصل عبارت سے کم ہوتی ہے۔ تلخیص نگاری کرتے ہوئے ہمیں چند اصولوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ اگر پیراگراف 100 الفاظ پر مشتمل ہے تو اس کی تلخیص زیادہ سے زیادہ 33 الفاظ پر مشتمل ہونی چاہیے، تاہم 2-4 الفاظ کی کم و بیشی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 3-4 پیراگراف پر مشتمل عبارت کو ایک ہی پیراگراف کی صورت میں لکھنا چاہیے۔ بعض اوقات عبارت میں مختلف قسم کے حوالہ جات دیے جاتے ہیں، تلخیص کرتے ہوئے ان حوالہ جات کو شامل نہیں کرنا چاہیے۔ تلخیص شدہ عبارت اصل عبارت سے آسان اور عام فہم ہونی چاہیے۔ کسی عبارت میں کوئی شعر یا مصرع دیا گیا ہو تو تلخیص کرتے ہوئے وہ شعر یا مصرع شامل نہ کیا جائے۔ اگر عبارت مکالمے کی شکل میں ہو تو مکالمے کا انداز ختم کر کے اپنے الفاظ میں مفہوم بیان کرنا چاہیے۔ ندائیہ اور سوالیہ جملوں کو سادہ جملوں میں تبدیل کر دینا چاہیے۔ عبارت پر موضوع عنوان ضرور دینا چاہیے جو اس عبارت کا مرکزی خیال سے مطابقت رکھتا ہو۔ تلخیص کا عنوان بعض اوقات عبارت کی پہلی سطر میں یا آخری سطر میں موجود ہوتا ہے۔ تلخیص کرتے ہوئے اگر عبارت میں ضرب الامثال، محاورات، تشبیہ یا استعارات کا استعمال کیا جائے تو وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اصل عبارت میں واقعات اور حالات جس ترتیب سے پیش کیے جائیں، تلخیص کرتے ہوئے بھی اسی ترتیب کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تلخیص کے دوران میں اصل عبارت کے اہم نکات وغیرہ میں کسی ترمیم یا اضافے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ خلاصہ نویس اس میں اپنی طرف سے کچھ بڑھا نہیں سکتا۔ اب مثلاً کچھ الفاظ دیکھیے جن کو ہم مختصر کریں گے۔ تصویر بنانے والا مصور، مہمانوں کے ٹھہرانے کی جگہ مہمان خانہ، دوسروں سے خلوص پیش آنے والا مخلص۔ اب کچھ فقرات دیکھیے۔ جب سے دنیا ظہور پذیر ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک انسان ترقی کی منزلیں طے کرتا چلا جا رہا ہے۔ ابتدا سے انسان ترقی کر رہا ہے۔ لوگ وقت کی قدر و قیمت نہیں پہچانتے، انہیں یہ نہیں پتہ کہ انسان کے ہاتھ میں اصل دولت وقت ہی ہے، وقت ہی انسان کی اصل دولت ہے۔ ہر شاعر، ادیب اور آرٹسٹ کا فن اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک وہ زندگی کی تگ و دو میں شریک ہے۔ ہر فنکار کے فن کی بقا زندگی کی تگ و دو سے وابستہ ہے۔ امتحانی نقطہ نظر سے تلخیص کا سوال نہایت اہم ہوتا ہے کیونکہ اس میں کم سے کم وقت میں زیادہ نمبر حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تلخیص شدہ عبارت میں عنوان دیتے ہوئے آپ ایک سے زیادہ عنوانات بھی لکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔